بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ لاکھوں درود اور سلام، اور ہم اور ہمارے ماں باپ ہزاروں بار آپ پہ قربان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق عالیہ کا کامل نمونہ ہیں، اور آپ کا کمال محض یہ نہیں ہے کہ آپ خود صاحب خلق عظیم ہیں، بلکہ آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تزکیہ اور تربیت کے ذریعے زندگیوں میں ایسا انقلاب پیدا کیا جس کی مثال 1400 سال سے زمانہ آج تک پیش نہیں کر سکا۔ جس وقت آپ مبعوث ہوئے اس وقت معاشرہ اپنی ساری اخلاقی حدود کو کھو بیٹھا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت لوٹ مار اور چھینا جھپٹی اور تمام اخلاقی خرابیاں عزت اور عظمت اور بہادری کا نشان سمجھی جاتی تھیں۔ کسی شخص یا قبیلے کو دھوکہ دے کر اپنا مفاد حاصل کر لینا بہت عقل مندی، ذہانت اور مہارت سمجھی جاتی تھی، اور خاندانی مفاخر میں مبالغہ اور اپنے سے ماں سوا ہر ایک کو کم تر سمجھنا۔ اسی لیے اہل عرب اپنے ماں سوا کو اہل عجم کہا کرتے تھے، اور پھر یہی فخر کا جذبہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہتھیار اٹھا لینا، کہ پانی پلانے پہ بھی جھگڑے تھے اور گھوڑے دوڑانے پہ بھی جھگڑے تھے جو نسل در نسل جاری رہتے تھے۔ گویا خونریزی اور بات بات پہ تلوار ان کی نیام میں پھڑک جانا یہ بالکل معمول کی بات تھی۔ اور افسوس تو اس بات کا کہ عبادات تک کی روح ان کے یہاں سے ختم ہو چکی تھی، اور خانہ کعبہ کا طواف جیسا کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ برہنہ ہو کر کیا جاتا تھا، نمازوں کا کوئی احترام نہیں تھا، اور دین ابراہیمی تو قصہ پارینہ بن چکا تھا، اور عبادات کو گویا کہ دور جاہلیت میں اہل عرب نے بازیچہ اطفال بنا کے چھوڑ دیا تھا۔ یوں ہی ان کی معاشرتی زندگی بھی پستی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا، بچیوں کی پیدائش کو باعث عار سمجھنا، باعث ننگ سمجھنا، تعدد ازدواج کی ان کے کوئی حد نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ حد نہیں تھی، بلکہ سوتیلی ماں اور سگی بہن تک کو حرم میں شامل کر لیا جاتا تھا، اور عورت ذات کے لیے اس معاشرے میں کوئی حقوق نہیں تھے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس معاشرے کی سب سے پسماندہ، سب سے دکھی اور ہر طرح کے حقوق سے محروم اگر اس دور جاہلیت میں کوئی صنف تھی تو وہ یہی صنف نازک تھی۔ مانا کہ اس معاشرے میں کچھ خواتین معزز بھی ہوں گی، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر یا اس سے بھی کم تھی۔ بحیثیت مجموعی جو عورت ذات تھی، جو عورت کا تشخص تھا، وہ پستی اور اذیت میں مبتلا تھا۔ ان حالات میں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور وہ رحمت للعالمین کو مبعوث کرتی ہے، جو پوری انسانیت کے لیے بالعموم، اور میں کہوں گی کہ طبقہ نسواں کے لیے بالخصوص آپ علیہ الصلاۃ والسلام محسن نسوانیت ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ نے معاشرے کے کمزور طبقوں کے لیے
بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ناداروں کے لیے نہ صرف آواز بلند کی تھی بلکہ عملی اقدامات بھی کیے تھے۔ اور جب تاج نبوت سے آپ سرفراز ہوئے تو پھر آپ نے انسانیت کو بنیادی حقوق کا وہ شعور عطا کیا کہ جس کی مثال آج تک تاریخ پیش نہیں کر سکی۔ آپ نے غلاموں، لونڈیوں اور خواتین کو نہ صرف یہ کہ حقوق دیے بلکہ ان حقوق کی ضمانت بھی فراہم کی، جو دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کی جو صحابیات تھیں، جو عفت اور اخلاق کا بہترین نمونہ تھیں اور جرأت اور استقامت کی مثال بھی تھیں، وہ پاکیزہ نفوس اگر اپنے گھروں کو جنت بنانے، گہوارہ امن بنانے اور اولاد کی تربیت کے لیے بہترین نمونہ تھیں، تو وہ بوقت ضرورت مردوں کے شانہ بشانہ حق اور باطل کی کشمکش میں بھی ہر موقع پر ان پاکیزہ خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنی متعین ذمہ داریوں سے بڑھ کے ذمہ داریاں ادا کیں۔ ان صحابیات نے مکی دور بھی دیکھا اور مدنی دور بھی دیکھا، اذیتیں بھی برداشت کیں، آپ کے ساتھ ہجرتیں بھی کیں، جنگوں میں زخمی بھی ہوئیں، جنگوں میں مرہم پٹی بھی کی، اور اپنے خاوند اور بھائی اور بیٹوں کو میدان جہاد میں قربان بھی کیا، اور پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بلکہ اگر بیٹا یا باپ یا شوہر میدان جنگ میں کام آ گیا ہے تو واپس آ کر اللہ کے نبی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی روزگار کا غم نہیں، آنے والے وقت اور بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں، بلکہ اگر کہتی ہیں تو یہ کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کی شہادت قبول ہونے کی دعا کیجئے گا، اللہ کے نبی اس کی مغفرت کی دعا کیجئے گا۔ وہ اولو العزم خواتین جو رفت اور بلندی کے ایک عظیم اور عجیب ہی مقام پہ تھیں، آج کی عورت بھی گرچہ گوناگوں مسائل کا شکار ہے، لیکن آج کی عورت اس دور کی عورت کے مسائل کا ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ ہم اس بات کو اپنے لیے ایک کمزور پہلو گردانتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، اس کو صنف نازک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ واقعتاً اللہ کی یہ تخلیق، اللہ نے اس میں نفاست اور نزاکت کا پہلو غالب رکھا ہے، اور فطری طور پر عورت میں شرم اور حیا کا عنصر زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں فطرت بھی مسخ ہو کر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے۔ اس میں عورت کے کسی کمزور پہلو کو نمایاں نہیں کیا گیا ہے، عورت کی ذات کی کسی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس تمثیل میں اگر آپ جانیں تو ایک بہت بڑی حکمت پنہا ہے، کیونکہ عورت عمومی طور پر محبت، نرمی اور سرپرستی کو پسند کرتی ہے، یہ اس کی فطرت کا خاصہ ہے، اور وہ چاہتی یہ ہے کہ اس کی کوششوں کو، اس کی محنتوں کو تحسین اور تشکر کے ساتھ دیکھا جائے، اس کی قدردانی کی جائے۔ اور پھر عورت کے لیے مستورات کا لفظ استعمال کیا گیا کہ چھپی ہوئی چیز ہے جو پردے میں اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا تحفظ بھی پردے میں ہے کہ وہ محفوظ ہوگی تو کوئی نگاہ بد اس کی طرف نہیں اٹھ سکے گی۔
اور معاشرہ بھی فتنے سے محفوظ رہے گا، تو عورت کا پردہ خود اس کے اپنے لیے ہی نہیں بلکہ معاشرے کو بھی فتنوں سے بچانے کا باعث ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پہ لاکھوں درود اور سلام، اور ہم اور ہمارے ماں باپ ہزاروں بار آپ پہ قربان۔ ہم آپ کے احسانات کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے عورت کو بلا شبہ جو عرش سے اٹھا کے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا، کہ آپ نے عورتوں کی نزاکت کے پیش نظر ان کے مقام اور مرتبے کا تعین کرتے ہوئے انہیں قواریر یعنی آئینے سے تشبیہ دی، کہ روایات میں ہے کہ ایک سفر میں صحابیات اونٹوں پر سوار تھیں، ہدی خواہ نے ہدی تیز کر دی تو اونٹ بھی سرپٹ دوڑ پڑے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھہرو، اونٹوں کو آرام سے چلاؤ، ان اونٹوں پر آئینے ہیں، ان اونٹوں پر آبگینے ہیں، اور بلا شبہ صحابیات رسول ہر جہت میں ہر لحاظ سے آئینہ تھیں، پاکیزہ آئینے اور درخشاں آبگینے تھیں، اور ان کی ذات میں یہ سبق ہے کہ ہم میں سے ہر عورت کو اپنے کردار اور عمل کے لحاظ سے ان کے مشابہ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو قبل از اسلام میں عورتوں کی جو حالت تھی، ایک واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں، اور جتنی بار سنتے ہیں ہمارے دل گداز ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے ہیں، اور اس واقعے کی تاثیر کم نہیں ہوتی، کہ وہ واقعہ جو ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پیش کیا، کہ میری ایک بیٹی تھی کم سن جو بہت مجھ سے مانوس تھی، اور جب میں اسے بلاتا تھا تو وہ لپک کے بابا بابا کہتی ہوئی میرے قدموں سے لپٹ جاتی تھی، لیکن بجائے خود اس کا وجود باعث ننگ تھا، باعث عار تھا، اور اس سماج میں جو سلوک ہوتا تھا بیٹیوں کے ساتھ، تو انسان یہ سوچتا تھا کہ دوسرے وہ بے رحمی کا سلوک کرے، بہتر ہے کہ میں اپنی اس لخت جگر کو، اس نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں کہ مجھے وہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا، وہ تیار ہو کے خوشی خوشی میرے ساتھ آئی، راستے میں ایک کنواں تھا جو انہوں نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا، کنویں کے قریب جا کے انہوں نے بچی کو اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آخری آواز جو میرے کانوں میں اس بچی کی آئی وہ بابا بابا کی آواز تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اشک رواں ہو گئے۔ اس واقعے کو سن کے صحابہ کرام نے غصے کا اظہار کیا ان صحابی پہ کہ تم نے اللہ کے نبی کو مزمحل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس واقعے کو دوبارہ بیان کرو۔ ان صحابی نے دوبارہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام گناہ معاف ہیں، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ بسم اللہ الرحمن